رہنما عطا تارڑ کی اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ وہ ہو گئے ہیں تو ان کو یہی خیال کرنا چاہیے تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کی بیٹیوں کے برابر ہیں، اس بات کا ہی خیال کر لیتے۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، جو خاوند والی بات کی کہ خاوند برا نہ منا جائے، وہ اس تجربے سے گزرے ہیں پاک پتن میں، کیونکہ وہاں پہ خاوند نے برا نہیں منایا تھا۔ اور آپ ایک دوست کے گھر جائیں اور وہاں پہ روحانی سلسلے میں جائیں اور چند ماہ بعد آپ اسی دوست کی اہلیہ سے نکاح کر لیں تو یہ آپ کی ہی ذہن کی گندگی ہے اور یہ آپ کی ہی روایت ہے کہ آپ نے اس عمر میں بھی کلا پہنا اور آپ ہماری مشرقی روایات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست کے اندر اس طرح کی گفتگو ہو اور سیاست کو اس گندگی کی نظر کیا جائے۔ ہم شائستہ زبان والے لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کہہ کے بات کی، عمران نیازی صاحب کہہ کے بات کی، میاں نواز شریف نے کبھی کوئی عمران خان نہیں کہا۔ آپ جب گالم گلوچ کر رہے تھے 126 دن کنٹینر کے اوپر، کبھی نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں تمہیں وہ کر دوں گا۔ ہمیشہ شائستہ زبان استعمال کی، ہمیشہ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی۔ مگر آپ اگر مجبور کریں گے اور آپ ہمیں اکسائیں گے اس بات پہ کہ ہم آپ کے گھر تک جائیں تو یہ کام ہمیں خوب آتا ہے۔ ہم شرافت کے روادار ہیں، سیاست میں تمیز و تمدن کے روادار ہیں، ہم تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ مگر آپ نے جو غلیظ گفتگو کل کی، یہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلے، آپ چاہتے ہیں کہ گلی محلوں میں لڑائیاں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں بدست و گریباں ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ گالم گلوچ کے کلچر کو جو 126 دن کے دھرنوں کے نتیجے میں پروان چڑھا اسے مزید فروغ دیا جائے۔ یہ کام نہ کریں، اس کا انجام بہت برا ہے اور اس کے انجام میں گالی صرف سیاستدان کو پڑے گی، اس کے انجام میں گندا صرف سیاستدان ہوگا، اس کے انجام میں سیاست کے پیشے پر حرف آئے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا برداشت نہیں۔ اس وقت نون لیگی رہنما عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس میں اور جس بے ایمانہ طریقے سے ان کو گھر گھسیٹ کر اور اغوا کیا گیا ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس پہ اپنا لائحہ عمل تھوڑی دیر میں بنا کے اور عوام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں فواد صاحب، ہائی کورٹ سے اور یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایسے خدشات موجود تھے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور یہ تحریک شروع ہوئی ہے، کیا یہ پہلی گرفتاری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس تحریک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گرفتاری ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً ابھی جو ہے ہم نے اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے اور وہ ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے اور اس کے بعد جو بھی قانونی ہوگا وہ بھی لائحہ عمل جو ہے وہ ہم لیں گے۔ سیاسی کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ بات بھی کریں گے، اس پہ پیغام بھی۔ صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کبھی ذکر کیا کہ ایسی کوئی ایف آئی آر وہاں پر ہے؟ کوئی ایف آئی آر، دیکھو شیریں مزاری کے اوپر اینٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہوگا؟ مطلب جو لوگ بھی شیریں مزاری کو جانتے ہیں۔ ڈائری ریمانڈ لیا پولیس نے یا ڈائریکٹ لے گئے؟ ڈائریکٹ لے گئے۔ اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کو کس ریکارڈ میں اٹھایا گیا ہے۔ اچھا ان کی گرفتاری سننے میں آیا کہ ان کی گرفتاری جب ہوئی ہے فواد صاحب 700 لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ بکھلائی ہوئی حکومت ہے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔
مرد پولیس اہلکار تھے جو انہیں گھسیٹ کے لے کے گئے. اور دوسرا کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بھی وہ باتیں کر رہے تھے اس وقت جو حکومت ہے, تو کیا اس طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اب جو آج انہوں نے حرکت کی ہے یہ تو کسی طرف بھی جانے کو تیار ہے. نہ ان کو پاکستان میں کوئی امن امان کی پرواہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے. اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شیریں مزاری کو مرد اہلکاروں نے گرفتار کیا اور جو ریکویزٹ ہے کہ خاتون ان کے ساتھ ہوں وہ بھی نہیں ہے. اسی لیے ایمان نے جو کہا کہ یہ اغوا ہے, یہ گرفتاری تو نہیں. فواد صاحب کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے متعلقہ تھانے کو کوئی پتہ نہیں ہے, نہ متعلقہ تھانے کا جو ہے وہ بات صحیح کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جایا جا رہا ہے, کئی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ لاہور لے جایا جا رہا ہے. کسی کو ویئر اباؤٹس کا جو ہے وہ علم نہیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری ہوئی ہے یہ 1 اپریل 1 اپریل کو درج ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ آپ کی حکومت کے درمیان میں درج ہوا. تو کیا آپ اس مقدمہ کے اندراج کے حوالے سے علم تھے کہ آپ نے پوری بیل نہیں کرائی اور آپ لوگ یہ جو مقدمہ ہے جو اینٹی کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو میں نے ان کے خاندانی ذرائع سے پوچھا ہے, یہ ڈاکٹر مزاری کی تاریخ پیدائش 1966 کی ہے. جو ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں وہ 1970 کا ہے. تو 4 سال کی بچی جو ہے اس کے اوپر آپ لینڈ ریکارڈ میں لگا دیں گے مقدمہ. یہ تو انتہائی جہلانہ بات ہے نا, اس کو کون جو ہے وہ دیکھے گا. نہیں ڈاکٹر مزاری نہیں ہے یہاں تو نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور میں نون لیگی رہنما عطا تار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو, پتھر پڑیں گے تو تار تارا چکنا چور ہو جائے گا. یہ سیاست ہے. آپ نے ذاتی انتقام لیا, آپ نے پوری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا. آپ کی انتقام کی ہوس ٹھنڈی نہیں ہوئی. اب آپ لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. آپ خبر مانیکا کے گھر تک گئے تھے, اس کا انجام بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ملک اور پورا صوبہ تباہ ہوا ہے آپ کے جادو ٹونے کی وجہ سے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں گوشت جلایا جاتا ہے, وہاں پہ موکل بلائے جاتے ہیں, وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کس تاریخ کو کرنا ہے. آپ اس طرح ملک کو چلاتے رہے. میں بہت سی اور باتیں ہیں, آپ نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے, ہم آپ کے گھر تک پہنچیں گے. میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہنے کو, میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے علاوہ اور بات کروں, مگر آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. میں تنبیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں, باز آ جاؤ, اپنی زبان کو لگام دو. زبان کو لگام نہ دیا تو اس کے علاوہ جو میرے پاس باقی چیزیں ہیں وہ ہم پبلک بھی کریں گے, اور منہ چھپانے کی جگہ عمران نیازی آپ کو نہیں ملے گی. آپ اتنا حد سے بڑھ گئے ہیں, آپ کا جب دل چاہتا ہے اداروں پہ اٹیک کر دیتے ہیں. نہ آپ فوج کو چھوڑتے ہیں, نہ سپریم کورٹ کو چھوڑتے ہیں. آپ کی گالم گلوچ بریگیڈ دن رات سوشل میڈیا پہ یہ کام کرتی ہے. وہاں پہ آپ اداروں کے خلاف ان کی توہین کرتے ہیں. دن رات ایک کر کے آپ نے یہ سوشل میڈیا ٹیم کو یہ گالم گلوچ کلچر سکھایا. یہ کام ہم یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم تنقید بھی جب کرتے ہیں ہم کنسٹرکٹیو مثبت تنقید کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ اس طرح کا الزام نہیں لگایا جس طرح کے الزامات آپ عائد کر رہے ہیں. اداروں کو آپ گالیاں دیتے ہیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں, سیاستدانوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں. کوئی آپ کی زبان کے شر سے بچا ہے تو یہ تنبیہ ہے, اپنی زبان کو لگام دو, ورنہ زبان کھینچنی ہمیں آتی ہے. اور اب آج کے بعد کسی خاتون کے بارے میں, کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں بات کی تو اگلی پریس کانفرنس ایسی ہوگی کہ شاید تم گھر سے نہیں نکل سکو گے. یہ میں بڑا کلیئر آپ کو آج بتا رہا ہوں. اور یہ سیاست میں تمہارے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں جو سیاسی روایات کو جانتے ہیں. میں انہیں بھی کہوں گا آپ اس پارٹی میں اقلیت میں ہیں, مگر اس کو سمجھائیں کہ یہ سیاست میں رواداری پیدا کرے, ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور بات حد سے آگے گزر جائے گی اور واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. یہ کلچر کوئی حد ہوتی کسی بات کی. 2014 سے برداشت کر رہے ہیں گالم گلوچ, بہتان, الزام.
اور تمہارے اوپر تو الزام بھی نہیں ثابت شدہ ہے. تو میں بس یہ تنبیہ کرنے آج مقصد تھا کہ آج تنبیہ کی جائے کہ انسان بن کے رہو ورنہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے. ملک احمد صاحب سے درخواست کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت بھی ہوئی. دیکھیں نارملی ابھی جو عطا بات کر رہے ہیں اس میں غصہ تو ایک لازمی امر ہے, فطری ہے کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے جو کل عمران خان نے جلسے میں کی ہے, اور کوئی انڈائریکٹ گفتگو نہیں کی, یعنی یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ ایسی گفتگو پر اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس بات کو بھی یہ یہاں کیا جائے کہ ایسی گفتگو کرنے والے کی ذہنی حالت کیا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ بالکل نوئنگلی لوگوں کے علم میں ہے کہ جس کا بحیثیت لیڈر گفتار میں یہ حال ہے کہ وہ بد زبانی کرتا ہے, جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں, جس کا پبلکلی یہ پتہ ہے کہ اس کی ذات کا جو اس کا اپنی ذات کا بت ہے اور اس کی انا ہے وہ ریاست سے بڑی ہے, وہ اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پہ کھڑا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جہاں پر اس کی ذات کا مفاد نہ ہو وہاں پہ ریاست کے مفادات کو بھی قربان کر دینا چاہیے. یہ اس کا جھوٹ کا پلندہ, چاہے وہ یہ سازشی خط کا بیانیہ ہے, چاہے اس سے پہلے 3.5 سال حکومت میں کیے گئے وعدے ہیں یا حکومت میں آنے سے قبل کی گئی پبلک پلیجز ہیں. یعنی ایک بندہ جو ایک سند یافتہ جھوٹا تسلیم ہے, وہ جو یو ٹرن تھا وہ پتہ نہیں کیوں اور کس نے کہا. عام طور پہ تو ایسی بات پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا, اور پبلک لائنگ جس کی یہ مثال بار بار دیتے ہیں, قرآن کریم میں جھوٹ کے متعلق جو حکم ہے مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلام کے اندر جھوٹ کی جتنی مذمت ہے مجھے دہرانے کا دوبارہ آپ کا وقت ضائع کر کے ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جس ویسٹ کی یہ روز مثال دیتے ہیں اور روز یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, اگر پبلک لائے ویسٹ میں ہو تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یعنی آپ نے ایک کمٹمنٹ کی, پبلک کمٹمنٹ کی, اور وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے نیچرلی, وہ شخص جو بھی پبلک لائز کرتا ہے وہ کنڈیم کیا جاتا ہے, نہ صرف کنڈیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کی شناخت بطور ایک جھوٹے کی ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ مہارت حاصل ہے کہ ابھی ایک جھوٹ جو ہے وہ دفن نہیں ہوا ہوتا, یہ نیا جھوٹ لاتے ہیں. انہوں نے شاید اس چیز کے اندر یہ مہارت حاصل کر لی ہے کہ جھوٹ اتنا متواتر بولو, اتنا بار بار بولو, اتنا مسلسل بولو کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگے. لیکن پاکستانی عوام کا حافظہ بالکل اس بات کی گواہی دے گا کہ آج تک جتنی پبلک پلیجز اس نے کی وہ ساری کی ساری اس کی فراڈ تھیں, چیٹنگ تھیں, فالس کمٹمنٹس تھیں. جو بہتری اور ریفارم کی بات تھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. جو انہوں نے آج تک یہ کہا کہ میں حکومت میں ہوتے ہوئے یہ بہتری کروں گا, نیا پاکستان کا جو ایجنڈا تھا, آپ سب نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا کہ وہ بالکل ایک ٹوٹل ایک فالس, ایک ایکسینچویٹڈ, ایک بالکل جھوٹ پر مبنی پوری کہانی تھی 3.5 سال کی اور اسے قبل بھی. اب یہ جو عطا ابھی بات کر رہے تھے کہ کل اس نے جو کہا ہے, میں کہوں گا یہ ہریسمنٹ ہے. ہریسمنٹ ایسی جب آپ پبلک کیمپین میں ہوں اور پبلک کیمپین میں آپ کا مینر ایسا ہو جس میں آپ ایک نیشنل پوسچر کی لیڈر کو, جن کے ساتھ ہماری سینٹیمنٹ ایک بہن کے ہیں, آپ پبلکلی ایسی بات کریں اور آپ کو شرم بھی نہ آئے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ نے آپ کی جو اپنی لائف ہے اس کے اندر آپ کے اوپر ہمیں توقع نہیں ہے کہ آپ کو کسی مشرقی اقدار کی, کسی عزت کی اقدار کی, کسی جگہ پر آپ کو شاید
اس بات کا کوئی اندازہ بھی ہو کہ جو فیملی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، حیادار اور وہ لوگ جو کہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کے متعلق بات، کیونکہ آپ کے پاس مجھے ایسا کلچر لگتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تربیت میں نقص ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ غالباً آپ کے والدین نے بھی آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے، چلے مخالف کے ساتھ تو آپ کی بد زبانی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے علماء کرام کے نام کس طرح سے منسوب کیے پوری پبلک کے سامنے ہیں، آپ نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اوپر کس طرح کے جملے کسے پوری پبلک کے سامنے ہیں، اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. آپ نے ریاستی وسائل استعمال کر کے، لوگوں کی میڈیا ٹرائلز کر کے، لوگوں کو خرید کر 3 گھنٹے مسلسل آپ کے وزراء نے پریس کانفرنسز کی، حکومتی وسائل استعمال کر کے. آپ کا وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جس میں آپ نے کتنی تنخواہ لوگوں کو دی، حکومت کے وسائل کے ساتھ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف پروپیگنڈا کی بیسز فراہم کی. آپ کا قائم کردہ وہ جو وہاں پہ ڈائریکٹر آپ نے بٹھایا تھا، کتنے فنڈز، کتنے کروڑ کس تاریخ کو کس کمپنی کو دیے، یہ سب ہمارے علم میں ہے اور یہ مقدمات ہیں آپ کے اوپر. بالکل آپ اس کی خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. اگر آپ کے پاس آپ کے والدین کی دی گئی تربیت، مجھے تو افسوس ہے کہ آپ کا کوئی درسگاہ بھی کچھ نہ بگاڑ سکی. ہمیں یہ پتا تھا کہ آپ ایک اوباش طبیعت کے آدمی ہیں، ہمیں پتا تھا آپ کی کمپنی انتہائی گندی ہے، ہم ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ شہادتیں ہیں. آپ کی رات کی کہانیاں سرے بازار ہر کسی کو پتہ ہے. آپ کون سے فارم ہاؤسز پہ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کے کمپینینز کون تھے، یہ ہمیں سب پتہ ہے. آپ کے بنی گالا کے اوپر کیا ہوتا رہا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. وہ کون سی ایسی منشیات کا استعمال تھا جو آپ اور آپ کے رفقائے کار کرتے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کے ذہن کے اوپر بھی اثر ہو چکا ہے. نہیں تو کوئی ذی ہوش آدمی ایسی گفتگو کر سکتا ہے، وہ بھی ایک پبلک آڈینس میں، ایک لارج پبلک آڈینس میں، ایک نیشنلی ٹیلیوائزڈ سپیچ کے اندر. ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، چاہے وہ بے ایمانی کے ساتھ بنا، کچھ عرصہ وزیر اعظم بنا رہا، مجھے ان ساری بے ایمانیوں کی بھی تفصیل کا علم ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. آئی ایکچولی نو کہ آپ کے وزیر اعظم بننے میں کیا وہ عمل کار فرما تھا جس کی بنیاد پر آپ وزیر اعظم بنے. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں، ہمیں بتا چکے ہیں وہ اراکین اسمبلی جو ساؤتھ کے تھے کہ کس طرح سے آپ وزیر اعظم بنے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جس شیشے کے گھر کی عطا بات کر رہے ہیں، یہ شیشے کا گھر نہیں ہے عطا صاحب، یہ گٹر ہے. جب ڈھکنا کھلے گا گندی بو آئے گی. ٹرسٹ می، یہ ولچرز ہیں، یہ اس معاشرے کے ماتھے پہ کلنک کا داغ ہیں. میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک نیشنل سٹریچر کا آدمی اتنی بےہودہ اور گندی زبان، اتنی بےہودہ اور گندی سوچ، اور اس طرح سے آ کے وہ اس معاشرے کو پولرائز کرے گا اور تقسیم کرے گا. اپنی خاطر جمع رکھو. آپ جیسے لوگوں سے ہم نمٹ سکتے ہیں، آپ کے کراؤڈ کے ساتھ بھی ہم نمٹ سکتے ہیں جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اس طرح کی بد زبانی کرتے ہیں. قطعی طور پر آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی یہ بد زبانی اور آپ کی یہ گندی سوچ جو ہے وہ آپ کو، میں نے کل جب یہ سنا، پہلے مجھے ڈنٹ بلیو مائی ایئرز، مجھے یقین نہیں آیا کہ کون یہ کیا کہہ رہا ہے. ایسا تو ڈسکورس ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ بات چاہے کہ پبلکلی کی جائے، یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ چاہے اس طرح کی گفتگو کریں گے. مجھے آئی کانٹ ریپیٹ دیٹ سینٹیمنٹ، وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا. یہ کل میں نے سنا ایک صاحب ان کے وزیر آئے اور وہ آ کے کہنے لگے کہ اپنا آپ بھی تو ان کی آپ بشرا بیگم پہ آپ بات کرتے رہے. بھئی ہو ڈیڈ دیٹ؟ ہم نے تو قطعی طور پر ان کے اس طرح کا کوئی جملہ جیسا ہم نے کہا پبلک لائف میں اگر ان کی انٹرفیرنس ہوگی تو ہم نے کہا ایبسولوٹلی کہا. نہیں آپ کے علم میں تھا کہ ان کی رفیق کار جو تھیں وہ محترمہ کیا اس کا نام پورا فری ایلیس گوگی فرا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرتی رہی، کس ڈپٹی کمشنر سے کتنے پیسے لیے، کس کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے کتنے پیسے لیے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ کون سے لینڈ ڈیولپر سے کتنے کروڑ روپے لا کر آپ کے گھر تک پہنچائے گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہے؟ وہی لینڈ ڈیولپرز
हमें भी सर बताते हैं, दे टेल अस कि कितने करोड़ किस रात को, किस तारीख को, किस कलर के बैग में आप तक पहुंचे। वी एक्चुअली नो। और फिर क्या यहां पर ये जो चलता रहा सिलसिला, पीएनडी के डिपार्टमेंट के अंदर एक स्कीम की मंजूरी के लिए बुजदार सरकार में उसी फराह गोगी के नामजद करदा नुमाइंदे को कितना कमीशन दिया जाता था और कितना अब तक पहुंचता था, ये सारी तफसीलात पब्लिक होंगी, अब पब्लिक होंगी A to Z। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढकी छुपी है, ये डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड पर आएंगी ये सारी चीजें। मैं हैरान हूं इस शख्स पर, झूठ भी बोलते हैं और फिर उस झूठ पे खुद नुमाई भी करता है, इतराता भी है, कोई फातिरुल अकल शख्स है। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये एक फाशिस्ट रवैये का आदमी है। इसकी सोच ये है कि बाकी सारे मर जाएं, एक मैं हूं जो जिंदा रहूं और फिर मेरी पूजा होने लगे। कतई तौर पर ऐसी जो आपने रवायात कायम कर दी हैं सियासत के अंदर, इसका अगर कोई विक्टिम भी होगा तो आप होंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तंग आमद बजंग आमद, अब लगता है कि उसी पैराए में बात। नून के रहनुमा मलिक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि